بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پاکستان میں آئے روز نیا کٹا کھل جاتا ہے۔ یہ جو الیکشن کا کٹا کھلا ہوا ہے نا اس بار، یہ بندنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہفتے سے اوپر ہو گیا، یہ بندنے کا نام نہیں لے رہا۔ کل تو چٹھا صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں، کٹے کو باندھتے باندھتے اب چٹھا ان سے کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ یہ پاکستان میں صورتحال ہے، دنیا بھر میں جگہ سائی بنی ہوئی ہے۔ تو ان نئے کٹوں میں سید اقرار الحسن جو نامور اینکر ہیں، انہوں نے ایک اپنا الگ ہی کٹا کھولا ہوا ہے، الگ ہی ماحول بنایا ہوا ہے۔ وہ کیا صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ڈیٹیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں اقرار الحسن کے بارے میں وہ آپ لوگوں کو آپ لائک بھی کرتے ہوں گے، ڈس لائک بھی کرتے ہوں گے، بڑا زبردست وہ نوجوان صحافی ہیں۔ تو لیکن وہ اہم چیزوں کے اوپر، اہم جگہوں کے اوپر نا اپنا یعنی غلط ٹائم کے اوپر اپنا صحیح کٹا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا الیکشن کے اوپر عوامی جذبات کی ترجمانی کرتے، یہ چیزیں کسی اور وقت کے لیے رکھ لیتے، لیکن اس اہم ٹائم کے اوپر انہوں نے کٹا کھول دیا۔ چلے باقی سارا کچھ تو ہم فی الحال ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن جو انہوں نے کٹا کھولا ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا میں نے کہا کہ غلط وقت میں کٹا انہوں نے صحیح کھول دیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ جو پیر شف والی سرکار، حق خطیب، شعبدہ باز، یہ جو عوام کو گمراہ کر رہا تھا نا، اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا بہت ضروری تھا۔ بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائی، حتیٰ کہ ناصر مدنی کو اغوا بھی کروایا گیا، مارا بھی گیا۔ تو یہ اس کا حال تھا، لیکن اس بار صحیح ٹکر کا بندہ اس کو ملا، اقرار الحسن۔ اور اقرار الحسن نہ صرف ملا ہے بلکہ صحیح طرح سے ملا ہے۔ وہ اس کے بلاوڑا شریف میں وہاں پہنچا ہے، پہنچ کے اس کو ایکسپوز کیا ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا جس طرح اس کو ایکسپوز کیا۔ ناظرین اکرام، یہ ذرا ویڈیو دیکھیں۔ یہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ میں 5 سال سے سویا نہیں ہوں۔ یہ میرے پر رب کا خصوصی کرم ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ اندازہ کریں جھوٹ کی انتہا، کوئی انسان ہو اس کو نیند نہ آئے، حتیٰ کہ ہمارے انبیاء کرام کو بھی نیند آئی ہے، تو یہ 5 سال سویا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں اقرار الحسن نے جیسے ہی اس کو پکڑا، جیسے ہی اس نے کہا تو اس کے چیلے چپاٹے شروع ہو گئے۔ نہیں جی ایسا نہیں ہے، تو وہ تو بڑا کوئی اللہ کا ولی ہے، وہ تو ایسے ایسے چیزیں کرتے ہیں، آنکھوں سے وہ موتی نکالتا ہے، وہ تسبیح نکالتا ہے، وہ لڑیاں نکالتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے۔ یہ آپ بچی کو دیکھیں، 5 مرتبہ اسی بچی کی آنکھ سے کس طرح وہ موتی ایک دفعہ نکال لے، ایک دفعہ لوہے کی چین نکال لی۔ یعنی یہ بار بار اس بچی بیچاری بدقسمت 5 دفعہ اسی کی آنکھ سے نکالا جا رہا ہے، اور اقرار الحسن کی موجودگی میں بھی اس لڑکی کو بلا لیا۔ یعنی اقرار الحسن کا مقدمہ دیکھیں، اس کا مدعا دیکھیں، آپ دیکھیں سچ اور جھوٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا، جیسے ہی وہ وہاں پہ گئے، پہلے بھی انہوں نے ویڈیوز بنائی اس کے خلاف، ادھر سے بھی ویڈیوز بنی، تو وہ جیسے ہی وہاں گئے انہوں نے بتایا میں اس ٹائم جاؤں گا۔ وہ وہاں گئے 4 گھنٹے، تو اس کو ویسے ہی بٹھایا گیا، اس کے سامنے اس کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وہاں پہ اقرار الحسن کا جو پوائنٹ تھا وہ بڑا ہی ویلڈ تھا۔ انہوں نے ایک تو وہ اپنے مریض لے کے گیا تھا، پیشنٹ لے کے گیا تھا، اور وہاں پہ بلاوڑا شریف جو حق خطیب شف والی سرکار ہے، وہاں پہ ان کے جو مریض تھے اقرار الحسن کے، ان کو انٹری نہیں ہونے دی، انٹر ہی نہیں ہونے دیا گیا، ان کو انٹری نہیں ملی۔ اچھا، اس کے بعد اقرار الحسن نے کہا کہ ان کو آپ نے انٹر نہیں ہونے دیا۔ قریب جو بھی ہاسپٹل ہے وہاں جاتے ہیں، جو لوگ گردوں کے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، کڈنی کے مریض ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ لیور کے پیشنٹ ہیں، تو جس طرح کی بھی مرض ہے ان کا وہاں پہ جا کے ہم علاج کرتے ہیں۔ آپ شف جیسے کرتے ہیں آپ ان کا علاج کریں۔ اسی سے بھی وہ بھاگ گیا۔ ایک تو سارا دن آیا نہیں، جب آیا تو مقابلہ کرنے کی بجائے جیسی بات شروع ہونے لگی تو وہ کھڑا ہو کے اپنے مریضوں کو انہوں نے نعرے شروع کر دیے، تو وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہر طرح سے ہی اس کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ اقرار الحسن نے کہا کہ آپ کیا اللہ کے ولی ہیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا ولی نہیں ہوں۔ یعنی وہ اللہ کا ولی بھی نہیں ہے، وہ مریضوں کا جا کے علاج بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے پاس جو آتے ہیں وہ مریض مخصوص قسم کے وہ کام کرتا ہے، اور باقی پیسے کے لیے وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اس کا رہن سہن۔ تو وہاں پہ ناظرین اکرام اقرار الحسن کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی، ویڈیوز موجود ہیں، وہاں سے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی، اس کے اوپر حملہ آور ہوئے، اس کی ٹیم کے اوپر، اس کے مریدین۔ تو یہ سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود اقرار الحسن ڈٹا رہا۔ تو ہم ایسی کاوش کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ان 2 نمبر پیروں نے، ان شعبدہ بازوں نے
اللہ کے ولیوں کے مقابلے میں دنیا کو ایسا گمراہ کیا ہوا ہے پاکستان میں تو یوں کہوں گا 99% جعلی پیر ہے، لوگوں کے دشمن ہے، لوگوں کی عزتوں کے دشمن ہے، لوگوں کے مالوں کے دشمن ہے، لوگوں کے پیسوں کے دشمن ہے، تو ہر چیز کے دشمن ہے۔ وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آئے ہیں لیکن بار بار دم کروانے کے باوجود ہمارے لوگ جو مریض تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی لوگوں کو جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بہت سارے ایسے جو ہیں دربار دکھا سکتا ہوں جہاں پہ لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، لوگوں کے پیسوں کا استحصال کیا جاتا ہے، لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے بہت سارے ایسے پیروں کو ایکسپوز بھی کیا ہے، میں نے خود کیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اقرار الحسن کے اس اقدام کی ہم بھرپور طریقے سے تائید کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہیں، وہ ابھی بھی لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں یہ بند کرواؤں گا اس کے آستانے اور ایسے 2 نمبر پیر کو دنیا کے سامنے بے نقاب کروں گا۔ تو آپ کو بھی چاہیے اس کا ساتھ دیکھیں، ہمیں سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ جو شرک کے اڈے، یہ جو 2 نمبریاں، یہ جو لوگوں کو لوٹنے کے، عزتوں کو لوٹنے کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، ان کو پاکستان میں بند کریں۔ اللہ کے چاند جو ولی ہیں، جو اللہ کے صحیح لوگوں کو راستے میں جنہوں نے بلاتے ہیں، ان کو بھی ایسے لوگ بدنامی کا ان کی بھی باعث بنتے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ اس طرح کے پیر یہ بر اعظم ایشیا میں بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، تو ان کی روک تھام بہت ضروری ہے۔ اقرار الحسن کے ہم ساتھ ہیں اور اس مشن کو مزید آگے لے کے چلیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔